مسلمان تو دعائیں کر رہے تھے. دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا دعاؤں کا سہارا نہیں لیتے, دواؤں کا سہارا لیں گے, ہے نا, بھاگ دوڑ کریں گے مگر دعا نہیں کریں گے. چاروں طرف سے جب تھک ہار جائیں گے تب مولوی صاحب بڑا پریشان ہو, کچھ ہو نہیں رہا ہے, دعا کیجیے. حالانکہ دعا سب سے پہلے, آپ محنت کرو, بے شک حرکت کرو, لیکن حرکت کے ساتھ دعا ہمیشہ ہوتے رہنے چاہیے. ایسا نہیں کہ جب ضرورت آپ کو پڑے تبھی آپ دعا کرو, ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کی اب زندگی دیکھو, اتنی کامیاب زندگی ہے, دنیا کی آخرت کی اتنی ساری آزمائشیں, اور سب میں 100 مارکس, کسی میں 100 سے کم مارکس نہیں ہیں ان کے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. کیوں؟ کیونکہ وہ حرکت بھی کرتے تھے, محنت بھی, دوسرے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہتے تھے. دعا بھی کرتے رہتے تھے, ہمیشہ دعا. بچے کی اچھی تربیت, ساتھ ہی ساتھ ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ بہترین اولاد دے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں تھیں. مسلمان بھی دعا کر رہے تھے. اس کا اثر دیکھو, اس کا اثر یہ ہوا کہ بنو غطفان کے اندر ایک نوجوان تھے, نعیم بن مسعود. کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام یاد رکھو, کیا نام تھا ان کا؟ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اب بنو غطفان کے ہیں, میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات ان کی تھی مگر مسلمان نہیں تھے. مسلمانوں کے پاس آنا جانا تھا ایک دو کے پاس, مگر اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں تھے. مگر ایسے عالم میں جبکہ وہ دشمن کی فوج میں لڑنے کے لیے آئے ہیں, کیا بات اللہ نے دل میں ڈالی. دیکھو, ہدایت جب ملنا ہوتی ہے تو اللہ کہاں سے پہنچا دیتا ہے. اچانک ان کے دل میں جاگا کہ مجھے ایمان لا لینا چاہیے. ایسی سچویشن میں جبکہ لڑنے کے لیے آئے اور وہاں موجود ہیں, میں مسلمان ہوتا ہوں, اور رات کی تاریکی میں چھپکے ہوئے مغرب اور عشاء کے بیچ میں, جب اندھیرا ہوا مغرب اور عشاء کے بیچ میں, مسلمانوں کی طرف آ گئے, کٹی مار کر کے دور سے کٹ ہو کر کے آگے مسلمانوں کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے دیکھا تھا, کہا ما جاء بکا یا نعیم. نعیم یہاں کیسے؟ ایسا نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لو اس کو, گرفتار کر لو. کہا نعیم یہاں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دینے آیا ہوں کہ اب اللہ کے سچے رسول ہیں. گواہی دینے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھے, مسلمان ہوئے, اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسلمان ہونے کا علم کسی کو نہیں ہے, نہ مکی لشکر کو ہے, نہ میرے ساتھیوں کو ہے, بنو غطفان کو ہے. فائدہ اٹھائیے, مجھے کچھ کام سونپیے. میں نے اپنا اسلام کسی پر ظاہر نہیں کیا ہے, تو آپ مجھے استعمال کیجئے, فائدہ اٹھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو. خاص طور سے بنو قریظہ جو رسد پہنچا رہے ہیں, کھانے پینے کی چیز ان کو پہنچا رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں اندرونی طور پر, جس کی وجہ سے یہ لوگ ٹکے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے, تم توڑ دو, ان کی اس اتحاد کو توڑ دو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے کر لے جاؤں گا, کیونکہ بنو قریظہ کا سردار تو میرا دوست ہے, پہلے سے میں اس کے گھر پہ آتا جاتا ہوں, بیٹھ کر کھانا پانی کھایا میں نے, باقاعدہ کہا انہوں نے کہ تو دوست ہے, اس کے پاس پہلے سے آتا جاتا ہوں, لیکن ایک پرمیشن چاہیے, اپنے طریقے سے میں ہینڈل کروں گا اس معاملے کو, وہ آپ سے اجازت چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جنگ تو جھوٹ کا نام ہے, جنگ کے اندر سچ نہیں بولا جاتا, جنگ کے اندر کیا کچھ اور جاتا ہے, بتایا کچھ اور جاتا ہے, اسی چیز کا نام تو جنگ ہے. تو جنگ میں جتنا جھوٹ بول سکتے ہو تو بول سکتے ہو, وہ تو جنگ کا معاملہ ہے نا. جنگ میں تھوڑی بتاتا ہے کوئی آدمی میں یہاں سے اٹیک کرنے والا ہوں, میرے آدمی وہاں چھپے ہوئے ہیں, ایسا کوئی بتاتا ہے تو پہلے سے ہار جاؤ گے. جنگ میں بتایا کچھ اور جاتا ہے, کیا کچھ اور جاتا ہے, اسی لیے فل پرمیشن ہے, جاؤ جیسا بھی کرو, مگر ان کا اتحاد توڑو, بنو قریظہ کو اس لشکر سے الگ کرو جو یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں, جاؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں چلتا ہوں. گئے, ایک دن وقت نکال کر کے چپکے سے اپنے ساتھیوں کو بغیر بتائے ہوئے, جس طرح مسلمانوں کے پاس آئے تھے, بنو قریظہ پہنچ گئے. بنو قریظہ پہنچے, بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد دیکھتے ہی, او ہمارے دوست, اتنے دنوں کے بعد تم بھی آئے ہو یہاں پر؟ کہا ہاں آیا ہوں, اور جیسے ہی آپ کے فائدے کی بات مجھ کو ملی تمہیں بتانے کے لیے چلا آیا. تمہارے فائدے کی چیز تم تو جانتے ہو, ہمیشہ سے میں تمہارا دوست رہا ہوں, تمہارا غم خوار, ہمدرد, مددگار, بہی خوار رہا ہوں, اسی لیے تمہارے پاس ایک خبر لے کر کے آیا ہوں تمہارے فائدے کی. کہا ضرور بتاؤ, ہمیشہ تم ہماری بھلائی چاہتے ہو, ہمارے دوست ہو, بتاؤ کیا بات ہے. کہا بات یہ ہے کہ سنو,
یہ بنو غطفان کے لوگ، یہ مکہ کے لوگ یہاں کے ہیں مدینہ کے؟ کہا نہیں، یہ تو وہاں کے ہیں۔ تو کہا ان کے بیوی بچے یہاں ہیں؟ کہا نہیں ہیں۔ ان کے گھر بار کاروبار یہاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ تمہارے ہیں؟ ہمارے تو یہی ہیں، ہمارے بیوی بچے یہی ہیں، ہمارا گھر یہی ہے، ہمارا گھر کاروبار یہی ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ تو کہا اگر ان کو یہاں سے جانا پڑا، بوریا بستر لپیٹیں گے چلے جائیں گے، باقی کون بچے گا؟ کہا بچیں گے تو ہم، مسلمان کس کو پکڑیں گے پھر؟ ہم ہی کو پکڑیں گے، اور کس کو پکڑیں گے؟ بچانے کون آئے گا؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ لوگ تو بوریا بستر سمیٹ کر کے بھاگ چکے ہوں گے۔ تو کہا اب آپ لوگوں نے عقل مندی کی ہے یا بیوقوفی کی ہے؟ اب بات سمجھ میں، ہاں تو بیوقوفی کی ہے ہم نے۔ مکہ والے بنو غطفان کے لوگ، ان کا کام نکل گیا، بوریا بستر لپیٹے، وہ تو چلتے بنیں گے، پھنسیں گے کون؟ مسلمانوں کے نزدیک ہیں کون؟ ہم ہی ہیں۔ ہاں ارے بھائی اب بتاؤ کریں کیا ہم؟ کچھ صلاح دو، کچھ اپائے دو، کچھ طریقہ بتاؤ، اس کا حل بتاؤ۔ کہا حل بھی سوچ کر کے آیا ہوں، خیر خواہ ہوں نا تمہارا، حل بھی سوچ کرے۔ حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ اب مکہ کا سپہ سالار ابو سفیان اگر تمہارے پاس مدد کے لیے کچھ کرے تو تم کیا کرو، ان سے کہو کہ تم لوگ جو ہے اپنے چنندہ اچھے اچھے سرداروں کو، اچھی بڑی بڑی شخصیتوں کو ہمارے پاس بطور گروی رکھ دو، بنو قریظہ بھیج دو، 40 50 20 30 جو بھی بڑے بڑے سردار ہیں وہ ہمارے پاس مہمان بن کر کے رہیں گے۔ ہم اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ جنگ میں ہار ہو یا جیت ہو تم ہمیں نہیں چھوڑو گے، بے یار مددگار نہیں رہنے دو گے، اس لیے بطور ضمانت اپنے سرداروں کو ہمارے پاس بطور رہن رکھو۔ اور اگر وہ اس چیز کو نہ مانیں تو سمجھ جاؤ کہ اپنا مقصد نکلتے ہی تم کو چھوڑ کر چلتا بنیں گے، اور پھر پکڑے جاؤ گے تم ہی لوگ۔ اور تم تو جانتے ہو کہ غداری کرنے والوں کو مسلمان کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تمہارے سامنے بنو نذیر کی مثال موجود ہے، تمہارے سامنے بنو قینقاع کی مثال موجود ہے کہ مسلمانوں نے ان کو یہاں سے ہکال دیا کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی، اسی لیے تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ اسی لیے ابھی سنبھل جاؤ، اس بات پر مشورہ پر عمل کرو۔ کہا اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بات وہاں کرنے کے بعد بنو قریظہ میں، اچھا میں چلتا ہوں، نکلے وہاں سے، پہنچے کہاں؟ ابو سفیان کے پاس، جو سپہ سالار اعلیٰ مکہ والوں کا، وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جو ہے بولے کہ ایک راز کی بات مجھے معلوم ہوئی ہے سردار صاحب، ایک راز کی بات معلوم، میں پرانا دوست ہوں بنو قریظہ کا، مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے، وہ بتانے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا دیکھو لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں ان کا بہت اچھا دوست ہوں، اب انہوں بولیں گے کہ ادھر آ کر کے میں بتا دیا، میرا نام جو ہے نہیں آنا چاہیے۔ کہا بالکل نہیں آئے گا نام، بتاؤ راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ دراصل بنو قریظہ کے لوگ جو ہے وہ اپنے جو دھوکہ دیے مسلمانوں کو، عہد توڑے نا، اس فیصلے پر وہ نادم ہیں، وہ شرمندہ ہیں، اور وہ لوگ دوبارہ مسلمانوں سے جڑنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ ان لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ آپ لوگوں سے چند سرداروں کا مطالبہ کریں گے کہ بطور رہن ہمارے پاس رکھ دو، اور پھر اس کے بعد ان سرداروں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے بولیں گے کہ دیکھو ہم تم سے دوبارہ جڑ رہے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ آپ سے سرداروں کا مطالبہ کریں تو آپ ان کو کوئی سردار مت دینا، کوئی بھی سردار ان کے پاس نہیں بھیجنا، ورنہ پکڑ کر کے وہ لوگ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا اچھا ایسا، سیم اپنے لوگوں کے پاس، بنو غطفان کے پاس جا کر یہی بات بولے۔ اچھا آگ تو لگ گئی ہے نا، اب پکنی باقی تھی اس پر۔ جمعہ اور سنیچر کی درمیانی شب تھی، یعنی جمعہ گزر چکا، اب جمعہ جب گزر گیا تو شام کس کی آتی ہے؟ سنیچر کی نا۔ سنیچر جمعہ ختم ہوا، سورج ڈوب گیا، تو اب رات کس کی شروع ہوئی؟ سنیچر یعنی ہفتے کی۔ اور ہفتے کے دن کو یہودی بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہفتے کے دن کو، ہے نا۔ تو اب جمعہ اور سنیچر کی درمیانی شب تھی، ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس پیغام بھیجا۔ کیا بھیجا؟ کہا کہ دیکھو سردی بہت زیادہ سخت ہے، کھانے پینے کی چیز ہے نہیں، جانور مر رہے ہیں سردی سے ٹھٹر کر کے، ہمارے پاس سونے کا انتظام نہیں ہے، ہم نے کچھ ایسا سوچا نہیں تھا کہ ہم کو یہاں ٹھہرنا پڑے گا، ایک کام کرتے ہیں تم لوگ ادھر سے حملہ کرو، ادھر سے ہم لوگ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔
बनु कुरैजा के लोगों ने उधर से पैगाम भेजा कि जब तक हमारे पास चंद सरदारों को गिरवी नहीं रखोगे तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, है ना। अब वो आ करके सफीर ने बताया कि अरे वो लोग बोल रहे हैं कि चंद सरदारों को गिरवी रखो तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो अबू सुफियान के कान खड़े हो गए। इसका मतलब ये है कि नुआइम जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, वो न्यूज सही थी, वो खबर सही थी। देखो ये लोग मुतालबा कर लिए। अच्छा, अब बनु कुरैजा के ऊपर जो भरोसा था मुशरिकीन का, मक्का वालों के लश्कर का, वो टूट गया। और ये लोग भी सीधा इनकार कर दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं देंगे हम तुमको, कोई सरदार वरदार गिरवी नहीं रखेंगे तुम्हारे पास। तो कुरैजा, बनु कुरैजा वाले भी समझ गए कि ये लोग खाली डुबाने आए हमको, अपना मकसद निकालने के वास्ते। नतीजा क्या हुआ, जो इत्तेहाद था वो टूट गया, है ना। अब देखिए जबरदस्त, मुसलमान अच्छा प्लानर भी होता है ना। हर काम जोश से नहीं किया जाता है। हमारे नौजवानों के पास आज जोश ज्यादा है, होश कम है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फुतूहात, जो जंगें लड़ी जाती हैं ना, वो सिर्फ तलवारों से नहीं, यहां से लड़ी जाती हैं जंगें, यहां से, है ना, यहां से लड़ी जाती हैं। तो ये भी बहुत शार्प होना चाहिए, ये भी बहुत तेज होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस खाली जोश हो, कूद गए, उसके बाद खत्म। कहां नजर आ रहे हैं, वो फला जेल में, वो फला जेल, खाली पीली पत्थर मार रहे हैं आप इधर उधर। तो ये चीजें इस्लाम के अंदर नहीं, होश होना चाहिए। बहरहाल फिर हुआ ये कि अबू सुफियान ने बुलाया किसको, है को, क्योंकि हो ही जाकर पूरे लोगों को इकट्ठा करके लेकर आया था ना। हो ही ने कहा था ना कि मैं यहूदी हूं, मेरे सारे यहूदी भाई तुम्हारा साथ देंगे। ये सारी बातें मैं बहुत पहले की किस्से में बोल चुका हूं। है बिन अख्तब यहूदी। तो अबू सुफियान ने कहा कि इधर आओ, तुम्हारे बंदे तो धोखा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ मदद नहीं करेंगे, और तुम बोल रहे थे कि हमारे बंदे तो जो है बहुत मदद करेंगे तुम्हारी। तो कहा नहीं नहीं, वो बात ऐसी नहीं है। दरअसल क्या है ना, वो हफ्ते की रात है, हफ्ता है ना, ये रात और फिर कल का दिन, हफ्ता। हफ्ते के दिन हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हफ्ते के दिन अगर हम कुछ हरकत करेंगे तो वो हमारी शरीयत में बहुत गलत है। हम हफ्ते के दिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो पहले जो है हफ्ते के दिन कुछ लोग शिकार कर लिए थे, वो लोग जो है सुअर और बंदर बन गए थे। तो तब से जो है हम लोग, यहूदी लोग जो है हफ्ते को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। अबू सुफियान का पारा पहले से चढ़ा हुआ था। बकायदा सीरत के अंदर लिखा हुआ है, कहा कि ये खिंजीर और बंदर की औलादें हमारी कोई मदद नहीं करेंगी लगता है। अबू सुफियान ने कहा ये खिंजीर की और बंदरों की औलादें जो है ना, ये हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगी। और उसी वक्त जो है अबू सुफियान का जो दमखम था ना, जो हिम्मत थी, वो टूट गई। और उधर मुसलमान कसरत से दुआ कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा मुंजिलल किताबी सरीअल हिसाबी इहज़मिल अहज़ाबी अल्लाहुम्मा हज़िबहुम व ज़िलज़िलहुम। ए अल्लाह, किताब उतारने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, इन लश्करों को शिकस्त दे दे। ए अल्लाह, इन्हें शिकस्त दे दे, इन्हें झिझोड़ करके रख दे। और आखिरकार अल्लाह ने दुआ कबूल भी की। कैसे कबूल की? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इतनी तेज आंधी चली ना, तो सर्द रात, इतनी तेज आंधी चली कि इनकी हंडी पतेली जो थी ना, तंबू तबूटी, वो कहां उड़ गई किसी को पता नहीं। हाँ, जानवर तक भी जिधर रुख आया ऐसे गायब हो गए कि कितने सारे जानवर इनके दिखाई नहीं दिए, कहां भाग गए। और इनके बर्तन कुर्तन जो कुछ था सब गायब। यानी इतनी तेज आंधी, इतनी तेज आंधी चली, जो रही सही हिम्मत थी इस आंधी ने खत्म कर दी।